السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں بہت ہی تاکید اور بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان سب فضائل کا اور تاکیدات کا احاطہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ بطور برکت کے چند احادیث کا سیب ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کے لالچ کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں گے، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعت تمام دنیا سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے نماز کے تعلق سے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں احباب تک بھی ویڈیو کو ارسال فرمائیں۔ السلام علیکم۔